فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثلی ما جس طرح آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے فقط پس تحقیق اہتدوا وہ ہدایت پا گئے وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ اللہ وَهُوَ اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے. فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل مانند اس کے ما جو آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تولوا اور اگر انہوں نے منہ موڑا یہ پیچھے پڑ چکے نا. فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق شقاق کا لفظ جو یہ شین قاف قاف سے شق سے اذا السماء انشقت شق کس کو کہتے ہیں پھٹ جانے کو تو مراد ہے یہاں ضد یعنی پھٹ کے الگ ہو جاتا ہے نا جب تو پھر انسان بے وجہ دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قرآن میں آتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اب آپ دیکھیں ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. فا سا یکفی کا ہم تو الگ الگ اس کو سپلٹ کر لیجیے. فا پس سا انقریب یکفی کافی ہوگا کا تجھ کو ہم ان کی طرف سے اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت اور ان کے خون کا جو چھینٹا تھا یا فوارہ تھا وہ اسی آیت پر آ کے پڑا تھا اور وہ اب تک محفوظ ہے. مصحف عثمانی جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی کتنی زبردست گواہی ہے کہ یہ جو ظالم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں ان سب کی طرف سے تجھے اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لائیں وہ سے مراد یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں اور سب لوگ آتے ہیں اس میں جو صحابہ کے علاوہ ہیں ان کے دور میں اور قیامت تک. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا تم ایمان لائے ہو کیسا ایمان جو پچھلی آیت میں گزر چکا. فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ موڑا کس بات سے اس طریقے سے ملت ابراہیم سے تو پیچھے آیا نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ تو جو اس طریقے سے منہ موڑے گا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو اصل بات یہ کہ وہ ضد میں مبتلا ہے وہ ایگو کا مسئلہ ہے بس وہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سب کی طرف سے اللہ. اب لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک گروہ ہے ان لوگوں کا جو الاسلام پر قائم ہے جو تمام انبیاء پر اترا اس پر چلنے والا ہے اس کو ماننے والا ہے اور ملت ابراہیم پر ہے. اور انسانوں کا دوسرا گروہ کون ہے جو ملت ابراہیم یا ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کر توحید کے طریقے کو چھوڑ کر یا مغضوب علیہم میں شامل ہے یا پھر ضالین میں. اب بات صرف اتنی نہیں ہوتی نا جب لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے جب پارٹی بازی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا. اب ایک طرف اہل حق ہیں اور ایک طرف اہل باطل ہیں تو کیا حکم ہے کہ جو باطل پر ہیں وہ اگر آپ کو نقصان بھی دینا چاہیں کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
کیونکہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اہل حق کا ساتھ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کی مخالفت ہوتی، یہ تو قدرتی بات ہے، شروع سے ایسا ہوتا آ رہا نا کہ جو شخص بھی اللہ کا نام لے گا اس کی مخالفت ضرور ہوگی. تو اس میں عموماً پھر انسان طریقہ کیا اختیار کرتا ہے مخالفت کا جواب دینے کا؟ جواباً کاروائی شروع کر دیتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ اس کو کھری کھری منہ پہ سنائیں. یہ طریقہ نہیں درست. کرنا کیا ہے؟ اس کو تو کرے اللہ کے حوالے، وہ خود ہی جواب دے دے گا. آپ اپنی اصلاح شروع کریں، اپنے عمل پہ نظر ڈالیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور خالص کریں. یعنی ایک طریقہ کیا ہے مخالفت کے جواب دینے کا کہ آپ بھی جیسا کوئی کر رہا ہے ویسا ہی شروع کر دیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور بہتر. مخالفتیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کس لیے آتی ہیں بتائیے؟ اور چمکانے کے لیے. کہتے نا تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفت انسان کے لیے اور بلندی کی طرف لے جانے کا باعث بنتی، کیونکہ جب آپ کو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا تو آپ فوراً دیکھتے ہیں اچھا یہ کمی ہے مجھ میں، ابھی میں اس کو پورا کرتا ہوں. چیلنج ہو گیا نا آپ کے لیے. اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اچھا کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، فوراً انسان اپنی اصلاح شروع کر دیتا. اچھا مجھے یہ نہیں کرنا. ایک طرف وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذریعے، اور دوسری طرف جس چیز کی طرف دشمن توجہ دلاتا ہے نا، جہاں دوست بھی نہیں توجہ دلاتے، انسان وہ بھی پورا کرنے لگتا ہے. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ خوف کھانا چاہیے. عربی کا ایک محاورہ ہے رب ضارۃ نافعۃ، بعض اوقات بظاہر نقصان پہنچانے والی چیزیں نفع مند ہوتی ہیں. بظاہر نقصان دینے والی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. جیسے ان مع العسر یسرا، تنگی میں پڑو گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا گنا بیلنے میں پڑے گا تو جوس نکلے گا نا. کوئی بھی پھل جوس نہیں بنتا جب تک کہ وہ جوسر کے اندر کرش نہ ہو، اسے کرش ہونا پڑتا ہے. اسی طرح انسان نکھرتا نہیں جب تک کہ وہ بٹی میں نہیں تپتا، مشکلات میں نہیں پڑتا، چیلنج جب تک اس کے سامنے نہیں آتے. اس لیے زیادہ آسانیاں اور زیادہ سہولتیں بھی بعض اوقات انسان کو ناکارہ کر دیتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اب یہ جو مخالفت شروع ہوگی تو اس مخالفت کی پرواہ نہ کریں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وہ اللہ کا کام، وہ سنبھال لے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ صحیح طریقے کو اختیار کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے. ہدایت کا اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی، دلال. تو حق کا علم ہونا اور اس پر عمل کرنا ہدایت ہوتا ہے. حق بات کا علم اور اس کے مطابق عمل کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. اور حق کے بارے میں لا علمی اور اس پر عمل نہ کرنا کیا ہے؟ گمراہی. اولئک علی ھدی من ربہم کون ہے؟ جنہوں نے حق کو پہچانا، جانا، اس کے مطابق عمل کر لیا. اور گمراہی میں کون ہے؟ جو نمبر 1 جانتا ہی نہیں کہ حق کیا ہے، اور نمبر 2 جاننے کے بعد بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا. تو اسی لیے کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام. چلیے بتائیے مجھے کیسا ایمان لائے تھے صحابہ کرام؟ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے تھے؟ زبانی جمع تفریق کرتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ سمعنا و اطعنا. انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا. تم سے بھی ویسا ہی ایمان مطلوب ہے. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مطلوب ایمان کیا ہے؟ اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک سوال آپ کو دوں کہ صحابہ کرام کی خوبیاں کیا تھیں جس کو معیار بنایا جا رہا ہے. نمبر 1، ان کے اندر قول اور فعل کی موافقت تھی. وہ ایسا نہیں کرتے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. قرآن میں ان کی صفات آئی ہیں. کیا صفات ہیں کچھ پتا ہے آپ کو؟ مثلا کوئی صفت آپ کو یاد ہو؟ نماز قائم کرنا، اور جی امانت کے پاسدار. اور دیکھیے سورۃ الفتح کے آخر میں بہت اچھی طرح صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ذرا سی ہمیں بات کہہ دے تو ہم پلٹ کے ایسا جواب دیں گے کہ وہ آئندہ ہمت نہ کرے بات کرنے کی. رحماء بینہم، آپس میں رحیم، یعنی ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں دوسرے کو جواب دینے کو. سٹبن، چٹان کی طرح ہے دوسرے کے سامنے. ہاتھ نہ لگانا مجھے، بات نہ کرنا مجھ سے، کوئی گنجائش نہیں. ایسے تھے صحابہ کرام. رحماء بینہم. کوئی سوال کرے تو جواب کیسے دیتے ہیں ہم؟ کوئی پوچھے ہم سے کچھ، کیا کرتے ہیں؟ کوئی مدد طلب کرے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس کے تعلقات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ مثلا کسی کو اگر جگہ چاہیے تو ہم اس کے لیے وسعت پیدا کرتے. ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے ان کے فارغ اوقات کیسے گزرتے ہیں. رکعا سجدا، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے. سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر ہیں. من اثر السجود. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسا ایمان چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی. کیونکہ ہم سے ویسا ایمان مطلوب ہے. ہمارا معیار آج کے لوگ نہیں ہیں کہ آج کے دور کی کسی شخصیت کو آپ آئیڈیل بنا لیں کہ ہم فلاں کی طرح بننا چاہتے ہیں. نہیں، قرآن کا مطلوب یہ لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. ان کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا اسلام قبول کیا تھا. کیونکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو ویسا اسلام لائے، ویسا ایمان لائے. اور وہ اسلام کیا تھا؟ وہ پیوند کاری والا اسلام نہیں تھا، وہ پیچنگ نہیں تھی کہ سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے طور طریقے کے مطابق، اور ایک پیچ دین کا بھی ساتھ لگا لیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے طریقے، رواج، رسمیں، کلچر اپنا اپنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک خانہ دین کا بھی رکھا ہوا ہے. ہم سب وہ کچھ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ
تھوڑا سا اسلام کا بھی نام رکھ لیں گے، نام اپنا مسلمان کا رکھ لیں گے، نکاح اسلامی طریقے پہ کر لیں گے، اور فوتگی کے وقت جنازہ اسلامی طریقے پر ہو جائے گا. چند ایک ریچولز ہم نے اسلام کے لے لیے، اور باقی طور طریقے، باقی سٹائل، باقی انداز وہ اندر رچا بسا نہیں نا.